جی السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم جہاد والا چیپٹر جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جہاد کے لفظی معنی پہلے ہم نے اس کے پڑھے کہ اس کا مطلب ہے کوشش کرنا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دینا۔ مسلمانوں کا یہ جہاد کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے ہوتا ہے۔ تو جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طرح عمل کرنے اور اسے اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالنا جو کہ انسان کے بس میں ہے، اور اپنی پوری قوت اور اپنی پوری طاقت جو ہے وہ اس کے حصول میں لگا دینا کہ اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے، اور جو شخص اس میں حصہ لیتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔ پھر بیٹا ہم نے اس کی فرضیت کے بارے میں پڑھا کہ کیسے اس کی فرضیت کے بارے میں حکم دیا گیا، اور پھر جو اس کی راہ میں جانے سے روکے یا فتنہ کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اسے لازمی قرار دیا گیا، یعنی کہ فتنہ کیا بتایا گیا کہ جو انسان پر کوئی ایسا شخص جو ہے ویسے ظلم کرے یا اس کو جو ہے وہ دین کے راستے پر چلنے سے روکے، تو یہ کسی انسان کے لیے قتل سے بھی بڑا جو ہے اس کے لیے یہ ظلم ہے۔ تو جو اس کے راہ میں رکاوٹیں ڈالیں اس سے منع کرنا یا جو ہے اس سے روکنا، اس کو جہاد جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ آگے بیٹا ہم نے اس کے مقاصد پڑھے کہ کون سے مقصد ہو سکتے ہیں، وہ کون سے ایسے مقاصد ہیں جس کی وجہ سے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ان صورتوں میں جہاد کی اجازت ہے۔ تو پہلا ہم نے پڑھا تھا کل کہ اپنے دفاع اور حفاظت کے لیے، یعنی کہ جب کوئی دوسرا آپ پر حملہ کرے تو اپنے دین کو بچانے کی خاطر اپنے دین اور اسلام کی ریاست کی حفاظت کے لیے جو ہے یہ ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا فتنہ کو دفع کرنا، جب انسان پر ظلم کیا جائے اور اللہ کے بندوں پر اس کے بنائے ہوئے قوانین کی غلامی پر جو ہے اور مجبور کیا جائے، اور بندوں تک ان کے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، اس کے مالک حقیقی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ روک دیا جائے، اور انہیں دعوت دین کے ان پر تمام قانونی راستے بند کر دیے جائیں۔ برائی جو ہے وہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے استعمال جو ہے وہ زیادتی اور فتنہ کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جائے۔ اسی طرح اگر کہیں مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہو تو انہیں ظالموں کے پنجوں سے نجات دلانے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے کس مردوں، عورتوں اور عورتوں کی حمایت نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں، اور اپنے اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی حامی اور مددگار بھیج۔ جی بیٹا نیکسٹ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے اس میں کہ شہید کا مقام، کہ شہید کے بارے میں کیا جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص اسلام کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا جان دے دے، ہم نے پڑھا، اسے شہید کہتے ہیں۔ اور اسلام میں شہید کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ اسے مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ فرمایا گیا کہ وہ تو زندہ ہے اور اپنے پروردگار کے پاس اس کا رزق پا رہا ہے، البتہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو بیٹا مالی جہاد، جو اس میں یہ بھی کویشچن بنتا ہے کہ مالی جہاد سے کیا مراد ہے، کہ جہاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے، تو اسے اسلام نے مالی جہاد قرار دیا۔ جو لوگ جہاد میں شامل ہونے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، پیچھے سے ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال بھی ضروری ہے، ان کی مشکل وقت میں مدد کی جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں، اور ان کی جان اور مال اور عزت اور جائیداد کی حفاظت کی جائے۔ تو جو خوش نصیب مسلمان جہاد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیں، پھر ان کے خاندان کی دیکھ بھال تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ ان کے گھر والوں کی کفالت، ان کے کھانے پینے، لباس، علاج اور مکان کا ان کے لیے بندوبست کیا جائے، ان کے بچوں کی تعلیم، تربیت اور تمام جو تعلیمی ضروریات ہیں اس کا انتظام کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی مجاہد کو سامان بہم مدد کا سامان پہنچایا تو اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبر کی گئی تو اس نے بھی جہاد کیا۔ یہ بیٹا ہم نے کل پڑھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا لیسن، وہ ہم پڑھتے ہیں کہ جہاد ایک دائمی عمل ہے، یعنی کہ ہمیشگی اس میں آتی ہے، اس میں ہمیشہ کا ثواب جو ہے انسانوں کے لیے رہتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، دائمی عمل ہے، ہمیشہ یہ کام چلتا رہے گا، ہمیشہ جو ہے یہ کام چلتا رہے گا۔ جب بھی مسلمانوں پر کوئی تکلیف ہو یا جب بھی مسلمانوں کو اسلام کے راستے سے روکا جائے تبھی جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اگر بیٹا آپ دیکھیں تو آج بھی جہاد ہو رہا ہے، مختلف حصوں میں آج بھی لوگ جو ہے وہ جہاد، فلسطین دیکھ لیں آپ، دوسرے کئی اسلامی ممالک، کشمیر دیکھ لیں، وہاں بھی تو جہاد ہی ہو رہا ہے نا، کہ مسلمانوں کو ان کے جو حقوق نہیں مل رہے اس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر آ کر جو ہے وہ اپنے حقوق مانگتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، تو وہ بھی بیٹا جہاد ہی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق یہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھیں ہم
آج بھی جہاد ہو رہا ہے اور بے شمار مجاہدین جو ہیں وہ اسلام کے آج بھی جو ہے بہت سے مجاہدین اپنے آپ کو اپنے دین کی حفاظت، ظلم سے نجات اور آزادی کے حصول اور اپنے مظلوم بھائی جو ہے اپنے مظلوم بھائیوں کی امداد کے لیے، ان کی مدد کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ ابھی بھی لڑ رہے ہیں۔ تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یا ایک اچھا شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ اگرچہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم جہاد میں عملاً شریک نہیں ہو سکتے، ہم شامل نہیں ہو سکتے، وہاں جا کر لڑ نہیں سکتے، لیکن جہاد کی تیاری کے سلسلے میں مالی امداد جو ہے وہ مہیا کر سکتے ہیں۔ تو مجاہدین اور شہداء کے گھر والوں کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال میں حصہ لے سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو بھی جہاد قرار دیا۔ تو ہمارے بیٹا ہم پر جو اس وقت جو ہم جہاد جو ہے وہ کر سکتے ہیں، سب سے اچھا وہ کیا ہے کہ والدین کی خدمت، یہ بھی ہمارے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر علم حاصل کریں، تاکہ اپنے ملک کو ہم جو ہے وہ کامیابی کی طرف لے کے جائیں، اپنے ملک کو کامیاب کریں۔ ہم اسلام کی سربلندی اور اشاعت میں، اشاعت کہتے ہیں پھیلانا، تو اسلام کی سربلندی میں اور اسلام کو پھیلانا، مزید لوگوں تک پھیلانا، اسلام کی اچھی باتیں، اپنی نیکیاں، اپنے اچھے اعمال جو ہمارے اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں وہ جو ہے اس کو پھیلانا، لوگوں کو اس کی ترغیب دینا، لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینا، دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دینا، اس میں عملی طور پر ہم جو ہے یہ حصہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن جو ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے، کہ ہر طرح ایک مومن اگر کمزور ہے تو اس سے بہتر کون ہے؟ ایک طاقتور مومن۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی اسلامیات کی کتابوں کا گہرا مطالعہ کریں۔ ملک و ملت کی عزت و ترقی کے لیے سائنسی علوم کا بھی زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں کہ بیٹا یہ بھی جاننا ضروری ہے، اس کی وجہ سے ہی ہم اپنے ملک کو مزید کامیاب کر سکتے ہیں۔ یہ ملک کی عزت اور ترقی کے لیے جو ہے یہ اہم ہے۔ ہم صرف جو ہے وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے صرف اسلامی کتابوں یا اسلامی پڑھائی کی طرف نہ سوچیں، بلکہ سائنسی علوم جو ہے وہ بھی حاصل کرنا ہمارے لیے لازمی قرار دیا گیا۔ اور اسی طرح اپنی علمی استعداد اور وسائل جو ہے وسائل حیات میں ہم اضافہ کریں، نیز جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تندرست اور توانا بنائیں۔ یہ نہیں کہ انسان کھا کے اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ موٹا کر لے، ایسا نہیں، اپنے آپ کو چست رکھے، اپنے آپ کو جیسے اس کے لیے ضروری ہے وہ ضروری ورزش کرے، جتنا مناسب خوراک ہے وہ کھائے جو کہ انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے، لیکن بنیادی جو مقاصد ہیں وہ محض اپنی ذات کو ہی صرف فائدہ نہیں پہنچانا، اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچانے کی بجائے جو ملک و ملت ہے، جو ملک ہے اس کے لوگوں کی خدمت کرنا، عوام کی خدمت کرنا، اس چیز کو وہ زیادہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ نظر رکھے۔ نیکسٹ آگے ہم بیٹا اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم بیان کریں۔ جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم بیان کریں، تو بیٹا آپ اس چیپٹر میں شروع میں آ جائیں۔ جو فرسٹ پیراگراف ہے جہاد کے لفظی اور لغوی معنی یہاں سے لے کر جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں، فرسٹ والا پورا پیراگراف اس کے آنسر میں آنا ہے، تو آپ یہاں پہ نشان لگا لیں۔ سیکنڈ کویشچن ہے کہ مسلح جہاد کے مقاصد بیان کریں، ٹھیک ہے، جہاد کے مقاصد کی طرف آ جائیں آپ۔ جہاد کے مقاصد شروع سے لے کر مسلح جہاد کے سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہیں، یہاں سے لے کر نیکسٹ پیج کے شہید کا مقام کے اوپر والے جو پوائنٹ ہے وہاں تک اس کو ختم کریں کہ ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی حامی اور مددگار بھیج، یہاں تک بیٹا سیکنڈ کویشچن کا نشان لگا لیں۔ تھرڈ کویشچن ہے جو لوگ کسی وجہ سے مسلح جہاد میں شمولیت نہیں کر سکتے وہ جہاد اور مجاہدین اسلام کی خدمت کے سلسلے میں کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا تھرڈ کویشچن جو ہے وہ آپ یہ شہید کا مقام جو ہے اس میں آ جائیں۔ بیٹا یہ فرسٹ والا جو 3 لائنز ہے اس کو چھوڑ جہاد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مالی قربانی کی بھی وہ بھی ضروری ہے، اسلام نے مالی جہاد قرار دیا، یہاں سے لے کر بیٹا یہ دونوں پیراگراف اینڈ تک اچھی طرح خبر گیری کی، اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا، یہاں تک نشان لگا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو شہید کا مقام کا فرسٹ والا پیراگراف چھوڑ کے سیکنڈ اور تھرڈ والے دونوں پیراگراف جو ہیں وہ بیٹا تھرڈ کویشچن میں آنے ہیں، تو آپ اس کو نشان لگا لیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن فورتھ ہے کہ فتنہ کا مفہوم اور اس کی حقیقت تفصیل سے بیان کریں، ٹھیک ہے۔ فتنہ کا مفہوم اور اس کی حقیقت تفصیل سے بیان کریں، تو بیٹا آپ فرسٹ والے پیج پہ آ جائیں، جہاد کی فرضیت والے پوائنٹ کے سینٹر سے دیکھیں، فتنہ کا مطلب یہ ہے، یہاں سے نشان لگائیں، ٹھیک ہے۔ فتنہ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں روڑے ٹکائے جائیں، لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دیا جائے،
اور انہیں اپنے خالق حقیقی مالک کی بندگی سے روکا جائے. یہ ایسا ظلم ہے جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا. یہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے، کیونکہ قتل کے ذریعے تو انسان جو ہے وہ محض چند روزہ زندگی سے محروم ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی اسے اطاعت الہی سے روکا جائے، اللہ کی اطاعت سے روکا جائے، تو اپنے پروردگار حقیقی سے بندہ جو ہے اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے ملنے کا. یہ اس کے لیے رکاوٹیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصلی زندگی تو تباہ کر دی اور اسے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی بے پایہ نعمتوں سے محروم کر دیا. یہاں تک بیٹا آپ نشان لگا لیں، ٹھیک ہے. فتنہ سے شروع کر کے، فتنہ کا مطلب یہ ہے یہاں سے لے کر بے پایہ نعمتوں سے محروم کر دیا. یہاں تک آپ اس کو نشان لگا لیں. یہ بیٹا آپ کے کویشچنس کے نشان لگے. نیکسٹ آپ نے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے. میں بول رہی ہوں اور آپ ساتھ ساتھ لکھیں کہ جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کرنا، ٹھیک ہے. ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہے. جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں. جو شخص جہاد میں مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں. جس نے مجاہد کے گھر والوں کی خبر گیری کی اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا. جہاد قیامت تک جاری رہے گا. شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں. جی بیٹا یہ خالی جگہ جو ہے وہ میں نے بولی ہے، تو یہ آپ نے جو ہے یہ پور کرنا ہے. آگے بیٹا انہوں نے 6واں کویشچن ادھر لکھا ہوا ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کس طرح جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں. تو بیٹا یہ ہماری ذمہ داریاں، یہ والا اس میں سارا ٹاپک ہو جانا ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم جہاد میں عملاً شامل نہیں ہو سکتے، لیکن جہاد کی تیاری کے سلسلے میں مالی مدد مہیا کر سکتے ہیں یہاں سے لے کر اینڈ تک، ٹھیک ہے. کہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ملک و ملت کی خدمت جو ہے وہ خدمت ان کی ہونی چاہیے. یہ بیٹا ہو گیا. آگے انہوں نے سرگرمی دی ہوئی ہے برائے طلبہ کہ دنیا کے جن حصوں میں مسلمان آزادی اور خود ارادیت کے حصول کے لیے جہاد جو ہے وہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اور جماعت کو گروپوں میں تقسیم کر کے ایک ایک گروپ کے جو ہے ایک ملک کے جدوجہد کا مطالعہ جو ہے وہ تیار کریں. اس کے بارے میں یہ بیٹا آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. یہ روز ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں واقعی کتنے ممالک میں جو ہے وہ فلسطین میں ہو رہا ہے. جتنے مسلمان ممالک ہے وہ سب جو ہے وہ بیٹا اس کا حصہ بنے ہیں. مسلمانوں کے خلاف ہے یہ سارے جو یہودی ہیں، سارے لوگ ملے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر دیں. تو اسی لیے اسلام کی احیا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، ہم اس کو پھیلائیں، اس کو مزید بڑھائیں. تو یہ اسی لیے جہاد جو ہے وہ ہم پر فرض کیا گیا. جی بیٹا یہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے اس کے کویشچن جو ہیں وہ بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں، اور اس کے بیٹا اپنے شارٹ کویشچن بنا کر 7 to 8 اس چیپٹر کے آپ نے اپنی نیڈ کاپیز پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. 7 to 8 شارٹ کویشچن اپنی نیڈ کاپی پہ اس چیپٹر میں سے، اور باقی جو ہے آپ نے سارا لیسن اچھی طرح یاد کرنا ہے بیٹا. اللہ حافظ.